شروع کرتا ہوں اس رب ذوالجلال کے نام سے جو سورج کو مشرق سے طلوع اور مغرب پر غروب کرتے ہیں۔ میرا نام اجمل خان ہے اور میں لاء میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور ان دونوں کے راستے الگ ہو جاتے ہیں تو سب سے زیادہ مسئلہ ان کے بچوں کے لیے پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے جو ہے وہ کسٹڈی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ کس کے پاس رہیں گے، بچے ماں کے پاس رہیں گے یا بچے جو ہے وہ باپ کے پاس رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے خرچوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ خرچہ جو ہے وہ کون دے گا، باپ دے گا خرچہ یا ماں جو ہے وہ خرچہ دے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے بچوں کی تحویل کی منتقلی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں کی تحویل کی جو ہے وہ کب سے ماں سے جو ہے وہ باپ کی طرف منتقل ہو جائے گی اور کب جو ہے باپ سے ماں کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو سکتی ہے۔ ان سب باتوں کے بارے میں آج تفصیل سے بات کروں گا، ان سارے پوائنٹس کو میں تفصیل سے ڈسکس کروں گا۔ آپ سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ عام طور پر قانون یہ ہے کہ لڑکا جو ہے وہ 7 سال تک ماں کے پاس رہے گا اور لڑکی جو ہے وہ بلوغت تک جو ہے وہ ماں کے پاس رہے گی، اور اس کے لیے میں آپ کو کیس لا بتا لیتا ہوں۔ وہ یہ ہے PLD 1963 لاہور پیج 534 میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ شیعہ لا کے مطابق لڑکی جو ہے وہ 7 سال تک ماں کے پاس رہے گی اور لڑکا جو ہے وہ 2 سال تک ماں کے پاس رہے گا۔ عام طور پر بچوں کی تحویل کا رائٹ جو ہے وہ ماں کو حاصل ہے، کیونکہ جب ماں اور باپ کے درمیان علیحدگی پیدا ہو جاتی ہے تو بچے کا جو تحویل کا مسئلہ ہے وہ انتہائی شدت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ نے کہا کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے، اور ابھی جو ہے میرا ہسبینڈ جو ہے وہ میرے بچے کو جو ہے وہ خود اپنے پاس جو ہے رکھنا چاہتا ہے، چونکہ وہ میرے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور میرے دل کا ٹکڑا ہے، اس نے میرے چھاتیوں سے دودھ پیا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ یہ بچہ جو ہے وہ باپ کی تحویل میں چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آپ کی شادی جو ہے کسی اجنبی سے نہیں ہوئی ہو، آپ نے کسی اجنبی کے ساتھ شادی نہیں کی ہو، اس وقت تک تحویل کا حق جو ہے وہ آپ کا ہے اور بچہ آپ کے پاس ہی رہے گا، کیونکہ ماں جو ہے وہ بہتر طور پر سمجھتی ہے کہ بچے کی پرورش جو ہے وہ کس طرح کی جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے عام طور پر پرورش کے لیے سب سے موزوں جو ہے وہ ماں ہوتی ہے، کیونکہ ماں ہی بچے کے نفسیات کو بہتر انداز میں سمجھ سکتی ہے۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہے جس میں ماں کی تحویل سے بچہ جو ہے وہ باپ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ماں کا کام بچوں کی پرورش کرنا ہوتا ہے اور باپ کا کام جو ہے وہ بچوں کی کفالت کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے PLD 1995 لاہور پیج 151۔ عام طور پر عورت جو ہے اس وقت بچے کی کسٹڈی سے محروم ہو جاتی ہیں جب وہ بیڈ کریکٹر ہو، ان کا کردار اچھا نہ ہو، یا وہ کسی اجنبی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لیتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی کسٹڈی کا رائٹ جو ہے وہ واپس لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے PLD 1961 لاہور پیج 768 میں لکھا ہوا ہے۔ بچے کی کسٹڈی دیتے وقت عدالت یہ دیکھتی ہے کہ بچے کے لیے جو ہے وہ سب سے موزوں جو ہے وہ کون ہے، والد جو ہے بچوں کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے یا والدہ جو ہے وہ
بچے کے لیے جو ہے سب سے زیادہ موزون ہے۔ عدالت موزونیت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بچے کو کس کی تحویل میں دیا جائے، والد کی تحویل میں دیا جائے یا ماں کی تحویل میں دیا جائے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو کیس لا بتا دیتا ہوں، وہ ہے PLD 1968 لاہور پیج 1112، اور اس کے علاوہ 1974 SCMR پیج 305 میں لکھا ہوا ہے۔ عام طور پر کورٹ جو ہے وہ دیکھتی ہے بچی کی عمر کو دیکھتی ہے، اس کے لیے انوائرمنٹ کو دیکھتی ہے، اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں۔ اور اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں، وہ ہیں 2000 MLD پیج 1967 میں لکھا ہوا ہے۔ عام طور پر کسٹڈی کے لیے درخواست جو ہے، جو اپلیکیشن وہاں پر دی جاتی ہیں جہاں پر نابالغ جو ہے وہ رہائش پذیر ہو، اور اس کے لیے میں کیس لا بتا لیتا ہوں 1982 CLC پیج 799 میں لکھا ہوا ہے۔ اگر نابالغ جو ہے جہاں پر رہائش پذیر ہو وہاں سے کہیں اور چلا جائے تو پھر ان کا جو جورسڈکشن بنتا ہے کیس کا، وہ جگہ بن جاتی ہیں جہاں پر وہ منتقل ہو گیا ہوں۔ اور اس کے لیے کیس لا بتا دیتا ہوں PLD 1970 لاہور پیج 596 میں لکھا ہوا ہے۔ عام طور پر بچے کی تحویل کے لیے جو دعویٰ دائر کیا جاتا ہے وہ سینئر سول جج کے کورٹ میں دائر کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں، وہ ہے 1986 CLC پیج 2138 میں لکھا ہوا ہے۔ ماں عام طور پر یا زیادہ تر بچے کے لیے جو ہے موزون ہوتی ہے، اور ان کی شفقت اور محبت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اسلامی احکامات کے مطابق یا اسلامی شریعت کے مطابق بھی ماں جو ہے ان کی تحویل کا زیادہ حقدار ہے۔ اور اس کے لیے کیس لا بتا دیتا ہوں، یہ ہے 1999 CLC پیج 1202 میں لکھا ہوا ہے۔ باپ جو ہے وہ عام طور پر اس بات کی بنا پر انکار نہیں کر سکتا بچے کی پرورش سے کہ وہ ماں کی تحویل میں ہے، اور اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں، وہ ہے PLD 1989 لاہور پیج 69 اور 2004 SCMR پیج 281 میں لکھا ہوا ہے۔ عام طور پر ماں جو ہے ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بچے کی کفالت جو ہے وہ معاف کر دے ان کے ہسبینڈ کو، اور اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں، وہ ہے FILJ 2003 لاہور پیج 280 میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عدالت وہ پچھلے خرچے کا حکم بھی دے سکتی ہے بچے کے لیے، اور مستقبل میں آنے والے خرچے کا حکم بھی بچے کے حق میں دے سکتی ہیں۔ اور اس کے لیے میں کیس لا بتا لیتا ہوں، PLJ 2003 لاہور 1494 میں لکھا ہوا ہے۔ عام طور پر جب میں اور بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے اور بچے جو ہے وہ کسی ایک کے پاس بچہ چلا جاتا ہے، فار ایگزامپل ماں کے پاس، تو پھر باپ کو یہ رائٹ حاصل ہوگا کہ وہ مہینے میں 2 بار جو ہے نا اپنے بچے کے ساتھ ملے۔ اور اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں، وہ ہے 2018 MLD پیج 1361 میں۔ عام طور پر کسٹڈی کے خلاف جو ہے وہ نگرانی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں، PLD 1986 سپریم کورٹ پیج 14 میں لکھا ہوا ہے۔ آج کے لیے میں نے اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔